مجھے رات کے وقت ایک لڑکی ملی جو پاگل لگ رہی تھی۔ میں اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ میں اکیلا گھر میں رہتا تھا۔ اچانک مجھے اس لڑکی کے کمرے سے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ میں اس کو دیکھنے گیا۔ وہ جس حالت میں پڑی ہوئی تھی اسے دیکھ کر میرا دل بہکنے لگا تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا اور اس انجان لڑکی کو رات بھر میں مسلسل بھاگ رہا تھا۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آگے گھنا جنگل ہے اور اس جنگل میں کہاں جاؤں گا، لیکن اس وقت مجھے اپنے پیچھے موجود لوگوں سے بھاگ کر جانا تھا۔ میں نے ماسک سے اپنا چہرہ اچھی طرح ڈھانپا ہوا تھا اور جلدی جلدی میں چلتا جا رہا تھا۔ مجھے مسلسل اپنے نام کی پکار سنائی دے رہی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ یہ وہ میرا نام تھا جس سے سب لوگ واقف تھے، لیکن حقیقی نام کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میں جلدی جلدی چلتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی سامنے ایک گھر آ گیا۔ میں اس گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے معلوم تھا کہ یہاں سے وہ مجھے کبھی ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ میں سامنے بنی دیوار کو دیکھا جس میں ایک دروازہ موجود تھا۔ وہاں سے مجھے کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ میں جلدی سے وہاں سے دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اپنا موبائل نکالا اور نکالتے ہی میں نے کسی کو کال کی، لیکن نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں نے غصے میں موبائل وہاں پڑے صوفے پر پھینکا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس گھر میں موجود اس کمرے کے بارے میں سوائے میرے کسی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد میں اس گھر میں بیٹھا رہا، مسلسل موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کرتا رہا، لیکن دوسری طرف سے کسی نے کال پک نہیں کی۔ مجھے بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا تھا جب مجھے معلوم ہوا صبح ہونے لگی ہے۔ فجر کی اذان کے وقت میں اس گھر سے باہر نکلا اور اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ یہاں سے میرا گھر کافی دور تھا اور پیدل چل کر جانا تھا۔ اب مجھے کسی سے کوئی اور خطرہ مول نہیں لینا تھا۔ ہمیشہ کی طرح میں نے بھاگتے ہوئے یہی سوچا تھا، دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، لیکن اب جب کہ میں ان سے بچ چکا تھا، پھر سے میرا اپنے کام کے بارے میں سوچنے لگ گیا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اچانک سے مجھے پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جاگنے کی وجہ سے لال ہو چکی تھیں۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کتنی بار کہا ہے میرا انتظار نہ کیا کرو۔ وہ کہنے لگی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو چکی تھی۔ میں لیٹتے ہی سو گیا۔ اگلے دن 12 بجے کسی کی آواز آئی۔ مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دے رہی تھی، لیکن اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نیند میں تھا۔ میں نے غصے میں کہا، چلی جاؤ یہاں سے، ابھی مجھے سونے دو۔ اس نے پھر سے پکارا۔ میں ایک دم سے غصے میں اٹھا اور کہا، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں تنگ کیا ہوا ہے؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ اداسی سے کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ میں فریش ہوا اور نیچے آ گیا۔ میرے لیے کھانا لگا دو۔ کسی نے روبوٹ کی طرح جلدی سے کچن میں گئی اور میرے لیے کھانا لگانے لگ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں اسے اتنی نفرت کیوں کرتا ہوں۔ شاید اس کی یہی وجہ تھی، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اتنی زیادہ نفرت تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اتنی زیادہ نفرت کے باوجود بھی وہ میرا اتنا زیادہ خیال کیوں رکھتی ہے۔ میں نے اس کی طرف غصے میں دیکھا اور کہا، اب میں یہاں کھڑی نوالے گن رہی ہو؟ یہاں سے کھانا کھانے کے بعد میں گھر سے باہر نکلا۔ وہ مجھے کہنے لگی، کہاں جا رہے ہیں؟ کہ آج پھر آپ دیر سے آئیں گے؟ اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ہمیشہ ہی پھر اس کی بات کا جواب دینا گوارا نہیں کرتا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری گاڑی میں پیچھے کوئی اور بھی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے گاڑی کھڑی کی، کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ بالکل سنسان جگہ تھی۔ ابھی یہاں کھڑے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی جب اچانک سے میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے دیکھا سامنے نمبر جگمگا رہا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ نکھر گئی۔ میں نے موبائل کان کے ساتھ لگایا اور پوچھا، کل سے اب تک کال کر رہا ہوں، کہاں مصروف تھے؟ جانتے ہو کل رات کتنی بری طرح سے پھنس گیا تھا؟ وہ کہنے لگا، یار تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں دبئی آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم سے غصے میں آ گیا اور کہا، پاگل ہو کیا؟
یہاں تم مجھے اتنے بڑے کام میں پھنسا کر اکیلے خود دبئی چلے گئے ہو، سوچ بھی نہیں سکتے کتنی بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ اگر کل رات پکڑا جاتا تو سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ وہ کہنے لگا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی یہی بات کر رہا تھا جب اچانک سے کسی نے میرے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اچانک ہی میری اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، جس طرح وہ میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی، مسکرا رہی تھی، کہنے لگی تم مجھے ذلیل کرو گے، تمہیں کیا لگتا ہے کتنی آسانی سے تمہیں بخش دوں گی؟ اچانک ہی اس نے پسٹل نکالی اور میری پیشانی پر رکھ دی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ اسے نیچے کرو، لیکن وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ اچانک ہی میں نے اسے دھکا دیا اور اس کے ہاتھ سے پسٹل چھین لی۔ میرا نام عمر ہے، میری عمر 27 سال ہے، میرا تعلق قریب گھرانے سے تھا، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، میں نے ہمیشہ ہی غربت کی زندگی گزاری تھی، میں نے ہمیشہ ایک ایک چیز کے لیے اپنے ماں باپ کو ترستے دیکھا تھا، بچپن سے ہی میں نے یہ سن رکھا تھا میرے ماں باپ ایک چودھری کا قرضہ دینا ہے جس کی وجہ سے وہ جو کماتے ہیں وہاں چلا جاتا ہے، گھر میں بمشکل 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، یہ سب دیکھ کر مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ ایک بات اچھی طرح تھی کہ میرے باپ نے مجھے بڑے اسکول میں ڈالا ہوا تھا جہاں پر اچھی تعلیم حاصل کر رہا تھا، ان کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں، وہ سکون کی زندگی گزاریں، لیکن اپنے باپ کو دیکھ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ غصہ آتا تھا، وہ جو کچھ کماتے تھے سب کچھ اپنا قرض اتارنے پہ لگا دیتے تھے۔ وقت گزرنے لگا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ضد کرنے لگا، مجھے جو چاہیے ہوتا میرے ابا بہت مشکل سے لا کر دیتے، اماں مجھے ڈانٹ دیتی، کہتی کہ تم اپنے ابا کی اتنی زیادہ نہ پریشان کیا کرو، کوئی بھی چیز لا کر دے سکتے تھے تو تم دیتے ہیں، تم خاموش نہیں رہ سکتے۔ ایک دفعہ میں نے بہت زیادہ ضد کی، میں نے بائک لینی ہے، اس وقت ابا نے کہا نہیں میں تمہیں نہیں لے کر دے سکتا، انہیں بہت ساری دھمکیاں دی، میں گھر چھوڑ دوں گا، مجھے بائک چاہیے، مجھے نہیں معلوم ابا اتنا زیادہ کیوں مجبور ہیں، لیکن ابا نے مجھے بائک لے کر دے دی۔ انہی دنوں ہمارے گھر چودھری آ گیا، ابا کو کہنے لگا تم نے بیٹے کو بائک لے کر دی لیکن میرا ابھی تک قرضہ نہیں چکایا، مجھے آج ہی میرے پیسے چاہیے۔ ابا کے ساتھ ضد لگا کر بیٹھ گیا۔ اچانک ہی میری اماں کا اس نے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا میں تمہاری بیوی لے کر جاتا ہوں، جب تک تم میرے پیسے واپس نہیں کرو گے میں تمہاری بیوی واپس نہیں دے جاؤں گا۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، میں نے ابا کو کہا دیکھیں وہ اماں کو لے کر جا رہا ہے، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی؟ میں نے ایک دم سے موٹا سا ڈنڈا اٹھایا اور اس چودھری کے سر میں مار دیا، اس کا ہمیشہ کے لیے قصہ ختم ہو، اس نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اس وقت چودھری کا انتقال ہو گیا، ابا چلے گئے، اماں اور میں اکیلے ہو گئے۔ اماں سب کا قصوروار مجھے سمجھتی تھی اور بہت زیادہ باتیں سناتی تھی۔ انہی دنوں اماں دل کی مریضہ بن گئی، میں بہت زیادہ اکیلا ہو گیا تھا، ان سب کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ایک دن میں غصے میں چودھری کے گھر چلا گیا، لیکن اس کی بیوی مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی تم کون ہو اور کہاں آئے ہو؟ میں نے ان کے شوہر کے بارے میں انہیں بتا دیا، کہنے لگی مجھے اپنے شوہر کے بارے میں نہیں معلوم، وہ ایسا کرے گا، لیکن ہم خود بہت زیادہ تنگ تھی، اس نے تو میری زندگی جہنم بنا کے رکھ دی تھی۔ میرے بیٹے بن جاؤ بہت زیادہ امیر تھے، لیکن مجھے اب امیر لوگوں سے بہت زیادہ نفرت ہو چکی تھی۔ وہ عورت بہت اچھی تھی، بالکل اپنا بیٹا سمجھتی تھی، اس گھر میں صرف اور صرف وہی رہتی تھی، اس نے ساری جائیداد میرے نام کر دی، وہ مجھ پر بہت زیادہ یقین کرتی تھی، ایسے میں وہ دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے پیسے کا لالچ آنے لگے، ان کاموں میں پڑ گیا جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میری ماں کو نہیں معلوم تھا میں کن کاموں میں پڑ چکا ہوں، میں ان سے بہت زیادہ نظر چڑھاتا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی آج کل تم بہت دیر سے گھر آتے ہو، ان کی باتیں اگنور کر دیتا، کہتا پڑھائی میں بہت زیادہ مصروف ہوں اس وجہ سے دیر ہو جاتی ہے۔ اماں پر غصہ آ جاتا تھا، میں اکیلی ہو جاتی ہوں، اماں کہنے لگی مجھے اکیلے بہت ڈر لگتا ہے، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ ایک رات مجھے بہت زیادہ تیز بخار ہو گیا، رات بھر میرے سرانے بیٹھی رہی اور سایہ دیتی رہی، اتنا زیادہ بیمار تھی جتنا انہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ روتی رہی، مجھے نہیں معلوم تھا اچانک سے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی اور کہا اتنا زیادہ دکھی کیوں رہتی ہو؟ وہ کہنے لگی جانتے ہو اپنے شوہر سے اس وجہ سے نفرت تھی کیونکہ اس کی بیوی دوسری تھی، میرے پہلے شادی ہو چکی تھی، میرا ایک بیٹا بھی تھا اس نے مار دیا تھا اور مجھ سے شادی کی تھی کیونکہ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو مجھے اپنے بیٹے کی طرح لگتا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، مجھے اپنے شوہر سے اس لیے بہت زیادہ نفرت تھی، لیکن تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جانا۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، میں نے کہا نہیں میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، مجھے کیا معلوم تھا وہ ایسی باتیں اتنی زیادہ کیوں کر رہی ہیں،
اب انہوں نے میرے ساتھ ضد لگا لی تھی، مجھے کہتی تھی تم شادی کر لو۔ اس وقت شادی کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچا تھا، کم از کم مجھ جیسا انسان تو شادی کا نہیں کر سکتا۔ میں نے انہیں کہا نہیں، ابھی بلا وجہ کسی لڑکی کی زندگی خراب نہیں کریں مجھ سے، میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں۔ وہ کہتی نہیں میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تم شادی کر لو۔ انہوں نے بہت زیادہ ضد لگا رکھی تھی۔ انہی دنوں ان کی ایک بھانجی ہمارے گھر رہنے آئی، انہوں نے کہا کہ تم اس سے شادی کرو گے، ایک آنکھ نہیں پاتی تھی، ویسے بھی اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ اماں مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے کا فورس کر رہی تھی، میں نے خاموشی سے حامی بھر دی تھی۔ وہ مجھ سے کوئی شکایت نہیں کرتی، میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا تھا۔ اماں نے کہا وہ بہت صبر والی بچی ہے، تمہیں صبر کچھ نہیں کرے گی، تم بس اس کے ساتھ شادی کر لو۔ میں نے اماں کی بات مان لی۔ ایک دن میں میری شادی ہوئی، اگلے دن اماں کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اس عورت سے ویسے ہی بہت زیادہ نفرت تھی، آتے ہی میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ شاید اماں تو جیسے اس انتظار میں تھی کب میری شادی اور وہ سکون کی موت مر سکے۔ میں بہت زیادہ دکھی تھا، اماں کو کھونے کے بعد اور زیادہ گھر میں رہنے لگ گیا تھا۔ مجھے یہ تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے، میری بیوی موجود ہے، مجھے لگتا ہے جیسے سب مجھ سے نفرت کرنے لگے ہوں۔ مجھے دنیا والوں سے کوئی غرض نہیں تھی، میں اپنے کاموں میں مصروف رہتا تھا۔ میری بیوی نے یہ بات صحیح کہی تھی کہ مجھے کبھی کسی کام سوال نہیں کیا، میں کہاں ہوتا ہوں، کہاں جاتا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں پوچھتی تھی۔ کچھ دنوں سے میں بہت زیادہ پریشان تھا، وہ فکر کرتی تھی، ہر وقت میرے آس پاس رہتی تھی، کہتی تھی آپ کو کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں، شدید میرے پاس حل ہو۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اور زیادہ غصہ آ جاتا، ویسے ہی میں کہہ دیتا پہلے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں، اوپر سے تم ایسی فضول باتیں کرتی ہو۔ اور میں بھی سکون میں تھا۔ ایک دن لائبریری میں بیٹھا تھا، ایک ضروری کام سے کسی کال پر بات کر رہا تھا، اچانک ہی وہ میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس وقت اس کام مجھے خوشگوار گزر رہا تھا، میں نے کہا میں بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے مسلسل بلائے جا رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے کال کٹ کیا اور غصے میں اس کے منہ پر تھپڑ لگایا اور کہا تمہیں نظر نہیں آتا کال پر بات کر رہا ہوں اور تم ہو کہ مسلسل بلائے جا رہی ہو، کچھ بندے میں تمیز ہوتی ہے۔ یہ میری بات سن کر وہ ایک دم سے غصے میں کہنے لگی آپ کی بیوی نہیں ہوں، اگر آپ کی ذمہ داری ہوں تو آپ کو کچھ احساس بھی ہے میں کس حال میں ہوں، آپ اتنی غصے میں بات کرتے ہیں۔ میں نے ایک دم سے اس کے بال مٹھیوں میں جکڑ لیا اور غصے میں کہا تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے سامنے زیادہ زبان مت چلایا کرو۔ میں غصے میں گھر سے باہر نکل آئے، سڑک پر آیا تھا، اچانک ہی میری نظر سڑک پر پڑی، ایک لڑکی پر پڑی، حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں واپس گھر آ گیا، نہ جانے کیوں وہاں پر کیوں بیٹھی ہوئی تھی، گھر آ کر یونی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا، وہ بہت زیادہ حسین تھی، بار بار اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچانک پھر سے اپنی سوچوں کو چھٹک دی اور کہنے میں آیا میری بیوی سو رہی ہے، اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا، سوئی ہوئی بہت زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا، کبھی اسے محبت نہیں کر سکا کیونکہ جن کاموں میں وہ پڑا ہوا تھا، اچھا ہی تھا میں اسے بیوی سے دور رہتا، اس کے لیے یہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اتنی زیادہ نفرت نہیں کرتا تھا جتنی ظاہر کرتا تھا، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ کیا کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ ہمارے گھر نہ آتی تو کبھی بھی اماں زبردستی میرے سے نکاح نہ کرواتی، لیکن اب تو مجھے اپنی زندگی بہت آگے جانا تھا، لیکن مجھے اپنی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ کچھ دنوں سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گیا تھا۔ اگلے دن جب میں باہر گیا تو بہت زیادہ اس کے ساتھ جھگڑا ہو چکا تھا، لیکن سڑک پر اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی، تب مجھے یقین ہوا جتنی بھولی بھالی نظر آتی ہے اتنی ہے نہیں، میری توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے جب اس کے ہاتھ سے پسٹل چھینی تو وہ ایک دم سے میرے پاؤں میں بیٹھ گئی اور روتی ہوئی کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی، لیکن مجھے تمہاری توجہ چاہیے، تم سے محبت ہی نہیں کرتے، مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری ذمہ داری ہوں، لیکن تم نے مجھے گھر میں ایسے رکھا ہوا ہے جیسے کوئی تعلق ہی نہیں مجھ سے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، مجھے پر نظر کیوں نہیں رکھتے؟ وہ ایک دم سے روتی ہوئی بولے جا رہی تھی۔ کچھ دن مجھے پریشان نہ کرو، تم جانتی ہو میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ایک بہت ضروری کام میں پھنسا ہوا ہوں، اس وجہ سے تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا بلکہ تمہیں خود چھوڑ دیتا ہوں، بیٹھو گاڑی میں۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گاڑی میں بٹھایا۔ مجھے پہلے ہی اس پر بہت زیادہ غصہ تھا، اس نے بہت زیادہ عجیب حرکت کر دی تھی، آج کی اس حرکت نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، پہلے ہی بہت زیادہ محتاط رہتا تھا۔
میرے لیے یہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی تھی۔ ویسے ہی اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ کر واپس گھر آیا، لیکن آج بھی مجھے بہت زیادہ بے چینی بنی ہوئی تھی۔ میرا دوسرا پارٹنر ابھی تک دبئی سے واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر وہ نہ آتا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جانا تھا۔ مجھے اپنا انجام تو اچھی طرح معلوم تھا، کتنے دنوں سے بچتا آ رہا تھا۔ مجھے وہ رات ہی نہیں بھولی تھی۔ اس رات بھی کتنی مشکل سے بچ گیا تھا، میں گھر تک پہنچا تھا۔ میں واپس اپنے گھر آیا، لیکن رات ہو چکی تھی۔ گھر میں مجھے بالکل چین نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ یہ کوئی رانگ نمبر تھا۔ میں نے کال پک کی، دوسری طرف سے کسی لڑکے کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگا، میں آپ سے بہت سارے کام سے ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے اپنے گھر کے باہر مل سکتے ہیں، میں آپ کے گھر کے باہر ہی کھڑا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا، یہ کون تھا؟ اس وقت مجھ سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ اس نے مجھے میرے پارٹنر کا نام لیا اور اس کی بات مان لی، گھر سے باہر ملنے چلا گیا۔ لیکن اس وقت میں کسی سے ملتا نہیں تھا، یہ بہت زیادہ خطرناک تھا۔ اس وقت کسی سے ملنا بھی، جب بھی کوئی گھر کے باہر آتا تھا میں نے یہاں وہاں دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ میں گھر سے تھوڑا دور آ گیا، لیکن اچانک ہی میری نظر پھر سے پڑی۔ وہاں پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، یہ وہی پاگل سی لڑکی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر اگنور کیا، لیکن اچانک ہی دور کھڑے لڑکوں پر میری نظر پڑی، جو شکل سے تو عجیب سے لگ رہے تھے، اچھے خاصے کسی امیر گھرانے کے لگ رہے تھے، لیکن وہ اس لڑکی کو جن نظروں سے دیکھ رہے تھے مجھے پریشانی ہونے لگی۔ اس لڑکی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اسے دارالامان میں چھوڑ دوں، لیکن اس وقت نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے پھر سے سوچا اسے لے کر گھر چلا جاتا ہوں، اس وقت کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ میری بیوی بھی گھر پر نہیں تھی۔ صبح ہوتے ہی اس کو دارالامان میں چھوڑ آؤں گا۔ یہ سوچ کر میں نے اسے کہا، چلو میرے ساتھ گھر۔ وہ ناسمجھی سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، میں کون ہوں۔ میں نے اسے بازو سے اٹھایا، اپنا کوٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈالا۔ میں نے کبھی کسی لڑکے کو اتنی زیادہ عزت نہیں دی تھی جتنی اسے دے رہا تھا۔ پھر میں لے کر اسے گھر آیا تو مجھے وہ پاگل میرے ساتھ آرام سے میرے گھر آ رہی تھی۔ پہلے تو مجھے دال میں کچھ کالا لگا، پھر میں نے سوچا پاگل ہے، ایک تو باہر اتنی ٹھنڈ ہے، اس وجہ سے ویسے ہی میرے ساتھ چلتی آئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز چاہیے ہوئی تو یہ میرا ساتھ والا کمرہ ہے، مجھے یہاں پر مانگ لینا۔ میری بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاید وہ میری بات سمجھ گئی تھی۔ اتنے میں میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا، اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگ گیا، یہ آخر اس جگہ پر لینے کیا آئی تھی، کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ میں یہی سوچ رہا تھا جب اچانک ہی میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے دیکھا تو پارٹنر کی کال تھی۔ میں نے شکر کیا اس نے مجھے یاد کیا ہے۔ میں نے کال پک کی، غصے میں سے پوچھا، تمہیں کتنے دنوں سے کال کر رہا ہوں، کچھ سوچ لیتے ہیں کہ میں کس حال میں ہوں، تمہیں ذرا بھی پرواہ نہیں، ایک تو مجھے اتنے الٹے کام میں تم نے پھنسا دی، اس کے بعد تم پکڑ ہی نہیں رہے۔ وہ کہنے لگا، یار تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود یہاں پھنسا پڑا ہوں، 2 دن سے واپس آنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر نہیں آ پا رہا۔ ویسے مجھے پاکستان سے بہت زیادہ خطرہ ہے، اس وجہ سے میں نہیں آ سکتا، جانتے ہو نا کتنی بری طرح سے ہم پھنس چکے ہیں۔ میں نے اسے کہا، تم خود تو وہاں بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں کیا پرواہ، ساری پرواہ تو مجھے ہے نا۔ وہ کہنے لگا، کوئی بھی انجان شخص اپنے گھر میں نہیں گھسنے دینا، سوچ بھی نہیں سکتے، اس وقت ہمارے بارے میں لوگوں کو پتہ چل چکا ہے، پولیس کو ہمارا پتہ لگا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس معاملے میں تو میں خود بہت زیادہ عقل مند ہوں، کسی کو اپنے گھر نہیں آنے دوں گا۔ وہ کہنے لگا، سوچ لینا، بالکل کسی کو بھی نہیں آنے دینا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد اچانک ہی مجھے اس لڑکی کا خیال آیا، وہ بھی تو انجان ہی تھی، میں اسے کون سا جانتا تھا، میں بھی اس سے سوچ رہا تھا جب اچانک ہی مجھے اس کے کمرے سے چیخوں کی آواز آئی۔ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا، اس کے کمرے کی طرف بھاگ کر گیا۔ میں نے جا کر اس کے کمرے کا دروازہ کھولا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کمرے کے درمیان بے ہوش پڑی تھی۔ میں جلدی سے اس کی گال تھپتھپائی، اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، بہت زیادہ پریشان ہو گیا، جلدی سے اٹھا کر ہاسپٹل لے جانے لگا۔ لیکن پھر وہ کس وقت ہاسپٹل لے جانا، جب اسے سوال پوچھا جائے گا کہ وہ آپ کی کیا لگتی ہے، تب میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تو ویسے ہی پاگل ہے، پتہ نہیں کیا بول دے گی، ایسے تو میں پھنس جاؤں گا۔ میں نے اسے بیڈ پر لٹایا، اس کے اوپر اچھی طرح کمبل اڑا دیا، شاید اسے بھوک لگے، اس کے لیے کھانا لے کر آئے۔ تب تک وہ ہوش میں آ چکی تھی، ویسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا۔ ایک دم سے اس نے میرے ہاتھ پیچھے کر دیا اور مجھے کہنے لگی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس کی آنکھیں مشکل سے کھل رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ کا گھر کہاں ہے؟ ابھی وہ گھر سے
وہ کہنے لگی نہیں معلوم میرا گھر کہاں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے عجیب نظر سے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی مجھے معاف کر دینا۔ میں حیرت سے دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگی آپ تو بہت زیادہ اچھی ہیں۔ میں نے کہا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کہنے لگی کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا آپ آرام کریں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ مجھے بہت زیادہ بے چینی بنی ہوئی تھی۔ جب کمرے میں آیا تو مجھے اپنی بیوی یاد آنے لگی۔ مجھے ایسے کمرے میں میرا انتظار کرتی رہتی، لیکن اب کمرہ بالکل خالی سا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے کال کی تو فوراً نکال اٹھا لی۔ کہنے لگی مجھے یقین تھا مجھے اب کال کرو گے۔ کیسے آپ کا کیا حال ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے کھانا کھایا؟ اس نے ایک ہی سانس میں اتنے زیادہ سوال پوچھ لیے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں بس تمہاری کمی محسوس ہو رہی ہے۔ ایک دم سے چلائی اور کہنے لگی آپ کو میری کمی محسوس ہو رہی ہے؟ شاید اسے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک دم سے کال کٹ کر دی۔ اس کے بعد کافی دیر سے کال کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس نے میری کال پک نہ کی۔ نہ جانے اسے اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ اگلے دن میں سو رہا تھا، اچانک ہی عجیب سی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا مجھے اس لڑکی کی آواز آ رہی تھی۔ جلدی سے اٹھا اپنے باہر آیا تو کسی سے بات کر رہی تھی، شور سے بات کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے کہا وہ گھر سے موبائل کال کر رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے موبائل لے لیا۔ اس سے پوچھا تو کس سے بات کر رہی ہو؟ کسی کا نمبر یاد ہے؟ پتہ نہیں کون تھا، بار بار کر رہا تھا میں اس کی عمر سے بات کروا دوں۔ میں نے کہا چھوڑو، میرے پارٹنر کی کال ہوگی، شاید موبائل بند ہو گیا اس وجہ سے ادھر تو، لیکن وہاں اس کا نمبر نہیں تھا تو کوئی اور ہی نمبر تھا۔ میں نے دوبارہ اس نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے کال نہیں پک کی۔ اس لڑکی سے پوچھنے لگا، اس کا نمبر تھا، اس نے اپنا نام بتایا، لیکن اس نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ تو پاگل کو میں نے اسے کہا چلو تمہیں دارالمان چھوڑ کر آتا، لیکن وہ کہیں جانے کے لیے مان نہیں رہی تھی۔ سارے دن گھر میں رہی۔ شام کا جب گھر آیا تو وہ ابھی تک ہمارے گھر میں موجود تھی۔ مجھے لگا وہ چلی گئی ہوگی، لیکن ابھی تک یہاں تھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا اچانک وہ سامنے آ گئی۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگی تمہارے سامنے ہو، پہچان سکتے ہو مجھے کہ کون ہوں؟ میں نے غصے میں کہا تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی تم اچھی طرح جانتے ہو میں یہاں کیا کرنے آئی ہوں۔ اب تمہارے لیے اچھا یہی ہوگا تو میں جو کہہ رہی ہوں میری بات مانو اور یہاں سے بھاگ جاؤ، کیونکہ تمہیں وہ لوگ نہیں چھوڑنے والے۔ میں کیسے شخص کی مدد کر رہی ہوں جس کے خلاف سب لوگ کھڑے ہیں؟ ہاں میں جانتی یہ سب کو لگتا ہے وہ غلط کر رہا ہے، جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ سب بھی غلط ہیں، لیکن تمہارے ساتھ رہ کر، اس گھر میں رہ کر، تمہارے بارے میں جان کر مجھے معلوم ہوا تم غلط نہیں۔ بجائے تمہارے ساتھ دھوکہ کرنے کے مجھے سمجھ آئی وہ گینگ جن کا کام تم لوگ روکنے کی کوشش کر رہے ہو، ان کے ساتھ پولیس والے بھی ملے ہوئے ہیں۔ تم جانتے تھے وہ اسمگلنگ کا کام کرتے ہو۔ یہ سب روکنے کے لیے وہ تم لوگ کتنی کوشش کر رہے ہو، اس کے باوجود سب لوگ تمہیں غلط سمجھ رہے ہیں، پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا یہی ہوگا تم یہاں سے چلے جاؤ، باقی سب میں سنبھالوں گی۔ میں نے کہا تم میری مدد کرنے کے لیے آئی ہو؟ وہ نفی میں سر ہلاتی کہنے لگی میں تمہیں پکڑوانے کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے تمہاری بیوی نے سب کچھ بتا دیا۔ تم غلط نہیں ہو، اس نے سارے ثبوت بھی مجھے دے دیے ہیں۔ کبھی کبھی تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ خود بھی جن گینگ کے ساتھ پولیس والوں سے ملے ہوئے تھے، میں خود ایک پولیس والی ہوں، میں جانتی ہوں پولیس والے غلط کام کرتے، غلط جگہوں پر ملوث ہوتے ہیں، لیکن اس وقت تم ٹھیک ہو، میں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کیونکہ وہ لڑکی اتنی زیادہ میری مدد کرے گی۔ اس کے بعد بھی اپنے دوست کے پاس تو آ گیا، لیکن میں نے اپنی بیوی کو بلوایا، اپنا سارا کام وہاں پر سیٹ کر لیا۔ ہم نے آخر پکڑوا ہی دی اس گینگ کو، کیونکہ وہ غلط تھے، اسمگلنگ کا کام کرتے تھے، جس کو روکنے کے لیے ہم ان کی اتنی کوشش کر رہے تھے، اور آخر ہم اس لڑکی کی مدد سے کامیاب ہو گئے۔